کر ایک اہم تحریک کے تحت کام کیا جائے۔ تو چونکہ پورے مسلمان علماء کی طرف نگاہیں جمائے ہوئے تھے کہ اب یہ علماء کیا رائے دیتے ہیں قرآن و حدیث کے حوالے سے، تو بڑے بڑے علماء نے فتویٰ دیا کہ اس تحریک میں مسلمان آگے بڑھیں اور آزادی کے لیے جس طرح ہو سکتا ہے اس میں ہم اپنا حصہ ادا کریں۔ تو جو علماء بڑے بڑے مقررین سمجھے جاتے تھے، انہوں نے اپنے زور خطابت کے ذریعے تحریک آزادی میں مسلمانوں کے اندر جذبہ پیدا کیا۔ جو علماء اپنے تحریری صلاحیتوں میں آگے تھے، انہوں نے تحریری صلاحیتوں کے ساتھ عوام میں ایک جوش پیدا کیا کہ ہمیں آزادی کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ جو علماء منصب افتاء پر فائز تھے، انہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں فتاوے جاری کیے کہ یہ کوئی غیر شرعی کام نہیں ہے، یہ شریعت کے دائرے میں آتا ہے، ہم آزادی کے لیے آواز اٹھانا چاہیے۔ تو یہ بہت سارے اس میں نام ہم گنا سکتے ہیں، مگر ایک نام ایک حوالے کے ساتھ میں اپنی بات کو اختصار کی طرف لاؤں گا۔ ان سب ناموں میں ایک نام مولانا کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ کا ملتا ہے، جس کو شہید ملت قرار دیا گیا، اور آپ کی نسبت ہم دیکھیں تو آپ اہل بیت سے بھی ہیں، آپ بڑے عالم بھی ہیں، آپ بڑے شاعر بھی ہیں، آپ بڑے مصنف بھی ہیں، اور آپ کو جب یہ منظر آپ کے سامنے پیش کیا گیا، آپ سے فتویٰ پوچھا گیا کہ آپ اس مرحلے میں کیا ہماری رہنمائی کرتے ہیں، تو آپ نے فتویٰ نافذ کر دیا کہ جد و جہد آزادی میں ہر مسلمان اپنا حصہ پیش کرنا ضروری ہے۔ جب یہ فتویٰ منظر عام پر آیا تو انگریزوں نے ان کو ذہنی تناؤ میں ڈال دیا، ان کو ٹارچر کیا گیا، ان پر طرح طرح کی مصیبتیں ڈالی گئی، اور یہ کہا گیا کہ آپ ہم سے جو چاہیں فرمائش کریں، ہم آپ کے ہر مطالبے کو پورا کریں گے، بدلے میں آپ اپنے فتوے کو واپس لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے فتوے سے باز نہیں آؤں گا، تم جو چاہو میرے ساتھ سلوک کرو، میں اپنے فتوے سے باز نہیں آؤں گا۔ حتیٰ کہ ان پر مورخین لکھتے ہیں کہ گرم لوہے کی استری، وہ آج کی استری نہیں تھی، اس زمانے کی لوہے کی گرم استری ان کے برہنہ بدن پر چلائی گئی، اور ان کو یہ کہا گیا کہ اب بتاؤ تم اپنے فتوے کو واپس لوگے یا نہ لوگے۔ تو وہ انگریز ان کی جرأت پر حیران رہ گئے، اتنی گرم استری ان پر چلائی جا رہی ہے مگر ان کا حوصلہ ہے کہ کبھی کم نہیں ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جان تو جانی ہی ہے، مگر مجھے حوصلہ ملتا ہے امام کربلا سے، مجھے حوصلہ ملتا ہے کربلا کی زمین سے، یہ تو کیا ہماری قربانی ہے، اس سے بڑھ کر ہمارے اسلاف نے قربانی دی ہے، ہماری جان جاتی ہے جائے، میں اپنے فتوے کو واپس نہیں لوں گا۔ ان کو گرم استری ان پر پھیرائی گئی، پھر اس کے بعد یہی نہیں، اس پر مرچی ڈالی گئی، ان کو طرح طرح سے تڑپایا گیا، حتیٰ کہ یہ حکم دیا گیا کہ اگر کل صبح تک تم اپنے فتوے کو واپس نہیں لوگے تو چوراہے پر تم کو سولی پر چڑھایا جائے گا۔ تو اب انگریز اس فکر میں تھے کہ اتنی تکلیف دینے کے بعد کون ہے جو اپنے حوصلے کو پست نہ کرے، کون ہے جو اپنے فتوے کو واپس لینے کا نہ سوچے۔ ایک رات ان کو چھوڑ دیا گیا اس فکر کے ساتھ کہ صبح یہ اپنا ارادہ بدل لیں گے، مگر جو انگریز فوجی ان کو لینے کے لیے گیا صبح، تو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے، اس کی زبان سے چیخ نکلتی ہے کہ اے کفایت اللہ کافی، تمہارا کیسا حوصلہ ہے کہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ تم صبح تک ہماری ہاں میں ہاں ملانے کے لیے تیار ہو جاؤ، مگر کیا دیکھتا ہے کہ مولانا کفایت علی کافی اپنے لباس کو پہنے ہوئے ہیں، سر پر امامہ سجایا ہوا ہے، اور کہتے ہیں کہ میں سولی پر چڑھنے کے لیے راضی ہوں۔ یہ حوصلہ، یہ جرأت دیکھ کر وہ حیران رہ جاتا ہے۔ پھر آپ کو آفر پر آفر دیے جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں نے طے کر لیا ہے، اب میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں اپنا نہیں سوچتا، پوری انسانیت کا سوچتا ہوں، میں اگر اپنا فتویٰ واپس لوں گا تو پوری انسانیت پر ظلم ہوگا جو ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ جب انگریزوں نے دیکھا کہ اپنے حوصلے کو پیچھے پست نہیں کر رہے ہیں، تو بالآخر ان کو سولی پر چڑھانے کے لیے ایک جگہ مقرر کی گئی کہ شہر کے چوراہے پر ان کو سولی پر لٹایا جائے۔ جب ان کو سولی پر لٹکانے کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو اس وقت ان کی زبان مبارک پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سجی ہوئی۔ ان کے خود کے اشعار بڑے مشہور ہیں، آپ نے لکھا تھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اب آپ دیکھیے شعراء کی محفل ہے،
اب میں شعراء سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اگر کوئی نعت لکھنا چاہیں، منقبت لکھنا چاہیں، غزل لکھنا چاہیں تو اپنے آپ کو پہلے ایکسو بناتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم ایکسو ہو کر کلام نہ لکھیں، کلام میں وہ توازن پیدا نہیں ہوتا، کمال نہیں پیدا ہوتا۔ مگر یہ کیسے عاشق رسول ہے، سولی پر چڑھانے کے لیے لے جایا جا رہا ہے، ان کے کلام کا معیار دیکھیے کہ شعراء قربان ہونے کے لیے تیار ہو جاتے۔ وہ کیوں تھا؟ ان کے دل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی عقیدت اور محبت بھی تھی، اور پوری انسانیت کی ہمدردی تھی۔ تبھی ویسے ماحول میں آپ کی زبان سے کلمات اشعار نکل رہے ہیں، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا۔ آپ پورے منصب پر فائز ہونے والے اہل ارباب کو یہ چیلنج کر رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ رہے ہو، تم بھی ایک دن چھوڑ کر جانے والے ہو۔ اپنے اس شعر کے ذریعے آپ فرما رہے ہیں کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پہ خاکی کفن رہ جائے گا، اس تنے بے جان پہ خاکی کفن رہ جائے گا۔ آپ اپنے عقیدے کا بھی اظہار کر رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں۔ آپ انگریزوں کو للکار رہے ہیں کہ تم سمجھ رہے ہو کہ تمہاری حکومت پائیدار ہوگی، ہرگز نہیں، یہاں دنیا ایسی ہے، ہزاروں آئے اور چلے گئے، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا، حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا۔ آپ اپنا عقیدہ بھی دے رہے ہیں اور امت کو فکر دے رہے ہیں۔ امام حسین نے میدان کربلا میں اپنا سر تن سے جدا کر دیا، مگر قیامت تک ان کا نام باقی ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ میں صداقت پہ تھے۔ تو آج ہم مسلمان جو آزادی کے لیے اٹھے ہیں، ہم بھی حق پر ہیں۔ یہ فکر آپ اس شعر کے ذریعے دے رہے ہیں، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی اٹوٹ وابستگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ بعض مورخین نے ان کے اس مرحلے کو لکھتے ہوئے لکھا کہ جب ان پر گرم استری پھیری جا رہی تھی تو انہوں نے تڑپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارا، تو ان کے نگاہوں کے سامنے آقا علیہ السلام جلوہ گر ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک شعر پڑھا، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ پھر اس کے بعد اس دنیا فنا ہونے والی دنیا کا پیغام امت کو دے رہے ہیں کہ تم کسی حالت میں بھی آزادی سے پیچھے نہ ہٹنا، جو عزم جو حوصلہ لے کر اٹھے ہیں اس کو رائے گا جانے نہ دینا۔ آپ آخر میں فرماتے ہیں سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک، آپ کا لفظ تخلص تھا کافی، مولانا کفایت علی کافی، سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ اس کے بعد آپ کو سولی پر لٹکا دیا جاتا ہے۔ آپ نے اپنی قربانی دی اور امت کو آزادی کی فکر دی اور کہا کہ جان جاتی ہے تو جائے مگر غلامی کو کبھی اختیار نہ کیا جائے۔ آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ اسی طرح جنگ آزادی میں یہ تو ایک مثال تھی، ایسے سینکڑوں مثالیں۔ مولانا عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بھی بڑے شہیدوں میں سے ہیں۔ بہت سارے علماء نے اپنی قربانی، مولانا عزودہ دہلوی ہیں، بہت سارے علماء ہیں، فضل خیر آبادی ہیں، مولانا آزاد بھی ہیں، جنہوں نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا۔ جب ان کو قید کیا گیا تو مورخین بیان کرتے ہیں کہ جب ان کو قید کیا گیا تو اس وقت ان کی بیوی بیمار پڑ گئی، تو کسی نے کہنا بھیجا کہ آپ اگر اپنی بیوی کی تیمارداری کے لیے جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے اس وقت کیسی فکر مولانا آزاد کی تھی۔ انگریزوں نے ہر طرح کا حربہ اختیار کیا کہ اس تحریک میں جو آگے بڑھ رہے ہیں ان کو ہٹایا جائے، ظلم کے ذریعے بھی کوشش کی اور بناوٹی اخلاق کے ذریعے بھی کوشش کی، اور اس کا ایک پہلو مولانا آزاد کی ہم سیرت میں ہم کو دکھتا ہے کہ ان کو یہ ہمدردی جتاتے ہوئے یہ کہا گیا کہ ہمیں تمہاری بیوی کی پرواہ ہے، اس لیے تم کو آزاد کرنا چاہتے ہیں، جاؤ جا کر دیکھ کر آؤ۔ مگر مولانا آزاد بڑے دانش مند تھے، انہوں نے کہا کہ میری یہ دھرتی جو ہے، میرا ہندوستان ہے، وہ میری ماں ہے، جب میری ماں کے پیروں میں بیڑیا ہے تو مجھے بیوی کی فکر کیسے ہو سکتی؟ جب تک میرا دیش، میرا ملک
غلامی کی بیڑیوں سے آزاد نہیں ہوتا، میں اپنی بیوی کی بھی پرواہ نہیں کرتا. یہ حوصلہ، یہ جذبہ